بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا نام رائیل ہے، مگر عوام میں آپ اپنے لقب زلیخا سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا ایک مغربی بادشاہ تیومس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئیں۔ پھر دوسرے سال خواب میں دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہٰذا شاہ مصر سے شادی کر لی، لہٰذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئیں۔ پھر آپ کی ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں اس کی شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں، مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں، نہ ابھی تک ایمان لائی تھی، اس لیے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن و جمال اور مال و دولت قربان کر دیا۔ 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ اللہ کے کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی تو عرض کرنے لگی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی۔ آپ چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ یاد رہے کہ حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہے، لہٰذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت حرام ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا، حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا، لہٰذا حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے لوگ بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔
اور معاذ اللہ ان کی شان میں بہت سی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے ورنہ بربادی یقینی ہے۔ حضرت یوسف اور زلیخا کا نکاح۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، جیسا کہ دنیا اور دین کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہیں۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے بھی انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا کہ آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کئی کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں کچھ باقی ہے؟ تو آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کی پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جبکہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس میں آسم کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت، جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئے تو سوائے عبادت کے، ریاست اور اللہ کی توجہ کے علاوہ ان کا کوئی بھی کام نہیں رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی میں رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔
اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا، دونوں نبی ہوں گے، تو زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم اور حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا علیہ السلام سے کہا کہ یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اے یوسف مجھے ملامت نہ کر، میں حسین و جمیل ناسوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا جو عورتوں کے پالنے میں نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین جمیل تھے۔ جب حضرت زلیخا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آس لگا بیٹھے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔